سلیم صافی صاحب، ایران نے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی قائم کر دی ہے یہ ہارموز کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خبریں چل رہی تھیں کہ ایران ہارموز ٹریفک کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ کوئی ٹول یا ٹیکس لینا چاہتا ہے. ایسے میں یہ اتھارٹی کا قیام کیا رہا ہے آپ کی اس کے اوپر؟ میرے خیال میں تھوڑا سا یہ قبل از وقت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تنازع کی ایک بہت بڑی بنیاد اور ایک عامل جو ہے وہ ابنائے ہرمز بھی ہے، اور ابنائے ہرمز دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں اور جو گلف سٹیٹس ہیں ان سب کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. بلکہ ایون جو یو این میں جو 113 114 ممالک نے ریزولوشن پیش کی ہے، وہ بھی سب وہی ممالک ہے جو یورپ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں یا عرب ممالک ہے، کہ ان کو بھی اپنا ہرمز پہ کسی ایک ملک کا کنٹرول جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ پہلے سے وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس پہ فیس جب لیا جائے گا تو فیس تو کسی بھی ملک کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ دے دے. لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں اس وقت تو مجبوری کا عالم ہے، ہر ملک تیل چاہتا ہے، اور اگر یہاں پہ اپنا ہرمز پہ وہ فیس بھی لے لے تو اس کے بعد بھی پھر بھی یہ امریکی تیل سے یا رشین تیل سے وہ شاید سستا پڑے گا، اس لیے لوگ مجبوراً اس کو دیتے رہیں گے. لیکن یہ اگر امریکہ کے ساتھ جنگ ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن میرے خیال میں اپنا ہرمز پہ یہ جو کنٹرول کی ایرانی خواہش ہے، یہ ان کے اور جی سی سی کنٹریز کے درمیان ایک مستقل تنازع کی بنیاد بن جائے گی. بٹ یہاں ہم بات کریں صافی صاحب، یہ بھی کہیے گا اس وقت اس اتھارٹی کا قیام گو کہ کچھ وضاحت سے بتایا نہیں گیا ہے کہ اس کا فنکشن کیا ہوگا، کیا ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتا ہے یا ایران اس کو سولیڈیفائی کرنا چاہتا تھا کیا؟ ہاں شاید ہم تو توقع یہی کرتے ہیں کہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہو یہ، کیونکہ اس سے پہلے جب جنرل عاصم منیر صاحب گئے ہوئے تھے ایران، تو اس وقت انہوں نے اگلے دن اپنا ہرمز کھول دی، اور اس میں یہ شرط نہیں تھی کہ فیس لیا جائے گا یا کوئی اور قدغن نہیں تھی. دوسرا اس وقت وہ یہ عذر بھی پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ ادھر مائنز ہیں جگہ جگہ پہ، اور ان مائنز کی وجہ سے پاسداران انقلاب کی رہنمائی ضروری ہے ہر کس ملک کے جہاز کے لیے. تو اگر تو یہ عارضی اقدام ہو یا پھر اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایک ٹیکٹکس ہو تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں مستقل طور پر شاید ہی عرب ممالک وہ اس کو قبول کریں گے، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب. بلکہ سلیم کے شو میں ہی ڈیورنگ دا ویکینڈ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس بات پر غور ہو رہی ہے، ایک رائے پائی جاتی ہے کہ ووٹرز کی عمر پاکستان میں 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دی جائے. ایک پینڈوراز باکس کھول دی ہے محمل رانا ثناء اللہ صاحب نے. گو کہ اس کے بعد گزشتہ روز انہوں نے شہزاد اقبال سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومتی سطح پر ابھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے. آج تارڑ صاحب کی بھی ابھی کچھ دیر پہلے وضاحت آئی ہے. لیکن جو دلائل دیے جا رہے ہیں اس سوچ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس رائے کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس آئیڈیا کے لیے، کیا ان میں وزن ہے؟ علینا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سوچ پائی جاتی ہے یہ آج سے نہیں ہے. ہم نے ایکچولی پچھلے سال بھی یہ بات سنی تھی جب 27ویں ترمیم کے بعد یہ ہو رہا تھا کہ اب 28ویں ترمیم کب آئے گی. تو ہم نے یہ ایک سجیشن سنی تھی اور حکومتی حلقوں سے ہی انوفیشلی یہ بات سنی تھی. اب تو ذرا تھوڑا سامنے بات آ گئی ہے، اور میں حیران ہوں اس سوچ کے اوپر کہ یہ سوچ کسی کو آئی ہی کیسے. جس کو بھی یہ سوچ آئی ہے نا وہ پلیز وہ گھر چلے جائیں، کیونکہ یہ بالکل یہ صحیح سوچ نہیں ہے. کیونکہ ایک
ملک جہاں پر 18 سال میں آپ کو شادی کی اجازت ہے, جہاں پر آپ کو جو ہے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت ہے, جہاں پر آپ کو باقی بھی ساری جتنی بھی لیگل چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا CNIC بن جاتا ہے, باقی آپ گاڑی چلانے کا اور سب کچھ, تو آپ کو ووٹ کا بھی حق اسی وجہ سے ہے 18 سال کی عمر پہ. 25 سال کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. اس کے اوپر جب یہ شروع میں بات ہوئی تو یہ بھی کہا گیا کہ شاید جو ہے حکومت وہ تھوڑا گھبراتی ہے PTI کے آپ کہہ لیں کہ جو ووٹر بیس سے, کہ وہ ایک ینگسٹرز کی ادھر ہے ووٹر بیس ایسی کہ اس کو شاید چینج کرنے کے لیے ووٹنگ پیٹرن کو یا اس طرح. 25 سال سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں آلریڈی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی الیکٹورل پالیٹکس کی اور الیکشنز کے ریزلٹس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت کم ہے, اور اگر اس طرح کی ایک غلط قسم کا سٹیپ لیا گیا, سوچا بھی گیا, میں تو کہتی ہوں سوچنے پر بھی اس پہ قدغن ہونی چاہیے ایسی چیز کو سوچنے کے بارے میں, بیکاز اٹس ریڈیکولس کہ آپ ایسی چیز بھی سوچیں کہ آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہوں گے 18 سے لے کر 25 سال تک کے لوگوں کو یا 24 سال کے لوگوں کو, تو جو کہ ووٹ نہیں کر سکیں گے. یہ بالکل ایک غلط چیز ہے. اس پر بالکل اگر یہ کسی نے سوچا بھی ہے تو ایز آئی سیڈ کہ پلیز اس کو جو ہے یا وہ بھی گھر پہ بیٹھ جائے اور اس آئیڈیا کو بھی وہ واپس بند کر دے. اس کے اوپر بالکل بات نہیں ہونی چاہیے. 18 سال ہی ووٹرز کی وہ رہنی چاہیے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشنز کی کریڈیبلٹی ہو تو آپ جو ہے آپ کام کریں, آپ نئے ووٹر بیس بنانے کی اپنی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ جو آلریڈی لوگ ووٹ دے سکتے ہیں ان کو اس لیے ڈس انفرینچائز کیا جائے کیونکہ آپ کو جو ہے کسی چیز کا ڈر ہے. تھینک یو سو مچ محمل. بھٹی صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ CM خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں صوبے کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے, غلط پالیسیز کا ملبہ خیبر پختونخوا پہ ڈالا جا رہا ہے. کیا ان کا یہ موقف درست ہے؟ 100% درست ہے میڈم شیخ. صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا پاسپورٹ منسوخ ہے. کہیں سنا ہے ایسا آپ نے؟ مریم نواز صاحبہ باکو پہنچی ہوئی ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ لاہور بھی جاتے ہیں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. صوبے کے چیف ایگزیکٹو پر بھانت بھانت کے مقدمے ہیں. کبھی وہ ضمانت کروا رہے ہوتے ہیں, کسی میں وارنٹ گرفتاری رکوا رہے ہوتے ہیں. صوبے کے چیف ایگزیکٹو پر ہر وقت لٹکتی تلوار ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے گا. اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو 2/3 اکثریت والا چیف ایگزیکٹو اور جینوئن مینڈیٹ والا چیف ایگزیکٹو 35 مرتبہ اڈیالہ آ چکا ہے. عمران خان سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی. اور صوبے کو خیبر پختونخوا کو وفاق اس کا حق نہیں دے رہا ہے, NFC ایوارڈ ہو یا باقی واجبات ہوں. صوبے کو وفاق ساتھ ملا کر نہیں چلا رہا, صرف ہوائی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. اور وفاق جو ہے صوبے سے سوتیلا پن سے اگلا سلوک کر رہا ہے. اور صوبہ جو ہے قلم چھوڑ ہڑتال کی دھمکی دے چکا, کہیں کہیں کر چکا, مگر وفاق ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور صوبہ کون سا ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے سب سے بڑا وکٹم ہے, اور جہاں ضرورت ہے پورے پاکستان کو اس کو ساتھ ملا کر چلنے کی. اور غالباً اب ایک ہی صوبہ رہ گیا ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, ورنہ تو پاکستان تحریک انصاف کی بحیثیت سیاسی جماعت رجسٹریشن پورے ملک میں نہیں رہی. تو ایک صوبہ بھی برداشت نہیں ہو رہا اور ایک صوبے کے بھی مسائل حل نہیں ہو رہے. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. محمد علی صاحب, بھارتی آرمی چیف نے ایک انٹرویو کے دوران پاکستان سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دی. اس کے اوپر پاک فوج نے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک خود مختار ایٹمی پڑوسی کو دھمکی دینا بھارت کی بدماشی اور فکری دیوالیہ پن ہے. سر, یہ بھارتی آرمی چیف نے بیان دیا کیوں, اور اس کے اوپر آبویسلی یہ جو رسپانس دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کی رائے؟ دیکھیے, پہلے بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا کیوں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ BJP اور RSS کی قیادت کی جانب سے کچھ پاکستان سے مذاکرات کی بات کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے فوری طور پر بھارتی آرمی چیف کا یہ بیان اس تشویش کی عکاسی کرتا ہے کہ جناب دیکھیں, پچھلے سال جو ان کو ہزیمت پاکستان کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے, جو کہ شاید ان کی تاریخ میں 1962 کے بعد جو چین سے انہوں نے پٹائی کھائی تھی, اس کے بعد سب سے بڑی ان کے لیے ہزیمت ہے. تو اس کو انہوں نے آبویسلی
اب اپنے فوج کے مورال کو بلند رکھنا ہے، اپنا جو اب ڈیفنس بجٹ انہوں نے 85 سے 90 ارب ڈالر کا ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، 14 لاکھ کی جو ان کی فوج ہے اس کی نفری کو جسٹیفائی کرنا ہے، اور اپنی سیاسی قیادت کو قائل کرنا ہے کہ جناب ابھی بھی ان تلوں میں تیل ہے، آپ ہمیں مزید رافیل لے کے دیں، ہمیں مزید S-400 لے کے دیں، لیکن وہاں کے بھی جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے بیانات اور گیدر بھبکیاں صرف اپنی فوج کے مورال کو بلند رکھنے اور اپنے بجٹ اور اپنی نفری کو برقرار رکھنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ جب انہوں نے تاریخ اور جغرافیے کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان نے جس انداز میں جوابی کارروائی پچھلے سال کی ہے مارکہ حق میں، وہ پاکستان کی 10% بھی صلاحیت کا استعمال نہیں تھا۔ اگر انشاءاللہ بھارت نے دوبارہ ہماری قوت بازو کو آزمایا تو ہم بھارت کی تاریخ اور جغرافیہ انشاءاللہ تبدیل کر دیں گے۔ لیکن آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خود بھارت کی جو تاریخ اور جغرافیے سے نکلنے کی یا اس کو تبدیل کرنے کی جو نظریاتی کوشش RSS اور BJP کر رہی ہے وہ خود بھارت کی تاریخ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ بھارت کے اندر تاج محل ہو یا لال قلعہ ہو، یہ تمام تر مسلمان تہذیب ہی کے مرہون منت ہے جس کے اوپر وہ اور بابری مسجد کو وہ ڈھا کہ اس کی جگہ جو وہ رام مندر بنا رہے ہیں اپنے RSS کی فنڈنگ سے، تو یہ تاریخ کو خود مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو مسلم تہذیب ہے جس نے ان کو لباس، آداب، ان کو گفتگو، ان کو میوزک، ان کو آرکیٹیکچر، ان کو تمام چیزیں سکھائی ہیں، اور تو اس سے نکلنے کی ان کی جو ناکام کوشش ہے اور اس نفرت کا اظہار وہ اپنی دفاعی اور خارجہ پالیسی میں جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں بھارت کی اپنی تاریخ اور عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس خطے میں ان کے غیر ذمہ دارانہ تصویراتی طرز عمل کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ تھینک یو محمد علی صاحب۔